ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خطہ پوٹھوہار کی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت فاروق کھوکھر موجود ہیں۔ فاروق کھوکھر کو میں ڈان کہوں یا سیاستدان، یہ انہی سے بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ زیرو ریشو ہے، ریپ کی زیرو ریشو ہے، شاید ڈکیتی نہ ہوئی ہو، چوری کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں۔ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے ہمارے CCD کو جو کر رہی ہے وہ اچھا کر رہی ہے، میں تو اپریشیٹ کروں مریم نواز جو کام کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے میری۔ دیکھیں، ڈروں جب میں کہتا ہوں یہ اس لفظ میں آتا ہے کہ جب میں غلط کروں نا تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور جب میں صحیح کروں مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ اقبال۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خطہ پوٹھوہار کی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت فاروق کھوکھر موجود ہیں۔ فاروق کھوکھر کو میں ڈان کہوں یا سیاستدان، یہ انہی سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فاروق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ فاروق کھوکھر کا نام جب ہم سنتے ہیں تو ایک یہ فیلنگ آتی ہے کہ کوئی بدماش ہے، کوئی ڈان ہے، یہ ایک تاثر عوام میں پھیلا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں۔ اصل میں دیکھیں، ہمارا ایک ڈیرہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک رسم ہے ہمارے علاقے میں۔ الحمدللہ میں بہت انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں، تصدیق بھی آپ کرا لیے گا۔ الحمدللہ زیرو ریشو ہے، ریپ کی زیرو ریشو ہے، شاید ڈکیتی نہ ہوئی ہو، چوری کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں۔ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے یہ آپ ایئرپورٹ اور جو آگے پیچھے کا علاقہ ہے کرال کا، اس کی بات کر رہے ہیں؟ ایئرپورٹ، نئی بادی، ایک ہماری کیئر روڈ کہہ دیں، بڑا ایریا ہے، فضائیہ کالونی، یہ سائڈ کہہ دیں۔ اللہ جل نصیب کرے، میرے والد صاحب کے ٹائم تو ہمیں پولیس کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ پکڑو اس ایریا میں، اسلام آباد کی طرف سے بھی اجازت تھی، تو ڈکیت پکڑ کے ہمیں دو، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کا اپنا رجحان ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے گیٹ 24 گھنٹے کھلے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ڈیرے کو اندر سے، تو بس وہ بنا ہوا ہے ذہن، ٹائم لگے گا چینج۔ اب تو آپ نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھ دیا ہے اور بطور پہلی سیاسی جماعت آپ نے JUI کو چنا ہے۔ JUI کو ہی کیوں؟ ایک مذہبی جماعت ہے اور آپ JUI میں جا رہے ہیں، اور جو بھی اتنی پاپولر نہیں ہے اگر باقی جو سیاسی جماعتوں کو ہم دیکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک نام ہے، نون لیگ کا ایک نام ہے، پیپلز پارٹی کا نام ہے، جن سے آپ کی ایک رہی ہے، آپ ان کے ساتھ ایک پیار کرتے رہے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ ایک پیار رہا ہے، تو JUI کیوں؟ باقی جماعتیں کیوں؟ پریزیڈنٹ صاحب سے ابھی بھی بڑا پیار ہے الحمدللہ، بڑے میاں صاحب سے بہت ہے، میرے والد صاحب کے جو دوست ہیں میں کبھی بھی ان کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ تھوڑا سا عالم دین سے پیار تھا، کچھ ختم نبوت پہ ان کی تقریریں تھیں، کچھ بات تھی، تو بس یہ اپنے دل کی مرضی کی وجہ سے کچھ اب یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم نے سنا ہے، آپ نے یہی اکثر انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ آپ ختم نبوت کی وجہ سے JUI میں آئے ہیں۔ ختم نبوت کا نعرہ تو تحریک لبیک بھی لگاتی رہی ہے، اس میں جانے کا کیوں نہیں خیال آیا؟ تحریک لبیک کو میں بڑا پسند کرتا ہوں، مولانا رضوی صاحب کو، ان کو تو میں بزرگ بابا کہتا ہوں، ان کو میں نے بہت دیکھا ہے، فالو کیا، ملاقات نہیں ہو سکی، ویسے اللہ نے جس کو سوچا ہے، جس عالم دین کا جو چیز، وہاں اللہ نے میری ملاقات کری، لیکن ان سے نہیں ہو سکی کیونکہ اس ٹائم ہم جیل میں تھے، تو ورنہ میں ان کو خود جا کے ملتا، ساتھ رضوی صاحب سے تقریریں سنتا رہتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا لوگ، تو میرے کامن دوست ہیں، ہمارا ٹائم بھی بنا، لیکن میں جا نہیں سکا، میں جاؤں گا انشاءاللہ ان کو ملنے۔ بس ختم نبوت پہ واقعی ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے مولانا صاحب کا تھوڑا زیادہ پیار تھا۔ اچھا، آپ سیاسی جماعت کے طور پر آپ نے JUI کو چنا ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے پہلی ملاقات اور JUI میں آپ کو لے کے جانے والا شخص کون تھا؟ سب سے پہلی ملاقات کافی ٹائم پہلے ہوئی تھی، میں نے اپنے میڈیا پہ بھی لگائی تھی، لیکن جانے لگا مطلب میں خود ہی گیا ہوں، اگر کوئی کہے نا کہ کسی نے بھیجا ہے یا کیا ہے، خود نہیں، میں نے خود رابطہ کیا اپنی تبلیغی جماعت سے، میں شب جمعہ اور تبلیغی جماعت سے تھوڑا میرا تعلق ہے، دیکھتے رہتا ہوں، میں ریون بھی جاتا ہوں، تو ان کے تھرو میں نے پھر رابطہ کیا، ایک بھائی تھے بیچ میں وہ آئے، مفتی برار صاحب ان کا نام ہے، اللہ نے زندگی دے، اور انہوں نے فون کی، وہ لاہور تھے، انہوں نے چیک کیا مولانا صاحب اسلام آباد میں موجود تھے، تو بس میں وہاں پہ خود ہی چلا گیا تھا۔ فاروق کھوکھر صاحب، آپ کا ایک نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں، چلتا ہے نیٹ ورک آپ کا نام چلتا ہے، کیا صرف اسلام آباد کی حد تک JUI کو سپورٹ کریں گے یا پورے پاکستان میں سپورٹ کریں گے؟ ابھی جب تک ہماری میٹنگز ہوئی ہیں جی، اور جو مولانا صاحب کو میں نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں دیکھیں، میں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی جماعتیں ہیں اور اس میں بھی جا سکتا تھا، اس میں آئے ہوں، اس جماعت کو بھی انشاءاللہ بہت بڑی بنائیں گے، اور ہے اس میں تھوڑی جان ڈالیں گے بس۔ کیا موٹیو ہے آپ کا؟ کس طرح سے JUI کو لے کے جائیں گے آگے؟ اتنے سالوں سے JUI کری ہے لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھر نہیں پائی،
ٹاپ کی جماعت جسے کہتے ہیں, جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے ابھی, اس لیول پہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی, کیسے؟ لیکن جو میرا میٹنگز میں مشورہ جی, یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری میٹنگ باتیں ہوئی ہیں, شاید وہ کل وہ باہر آئے نہیں ہے. ہماری جو شورا بیٹھی جس میں سارے پاکستان کے بڑے سربراہ جو جتنے میرے صدر تھے پاکستان کے, میری تجویز یہ تھی کہ یوتھ کو لائیں جی, لڑکوں کو دیں. ابھی بلدیاتی الیکشن ہے نا, سارے ٹکٹ چاہیے لڑکوں کو دے دیں, سب لڑکوں کو آزمائیں, MNA MPA کی ٹکٹ لڑکوں کو دیں. جب تک یوتھ کو یہ نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اور یہی میں اسی پہ راضی کروں گا, اللہ زندگی کرے. مولانا صاحب کی نے میری بات سنی اور سمجھی. سوشل میڈیا پہ ایک سوشل میڈیا ہاؤس ان کا بہت ایکٹیو ہونا چاہیے. دوسرا یوتھ کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. آپ نے جس طرح سے ابھی بات کی کہ یوتھ کو پروموٹ کیا جائے, آپ کا ایک لائف سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ تھا JUI فے میں آنے سے پہلے. ہم نے دیکھا کہ آپ کا ابھی بھی ایک لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے, آپ کا بات کرنے کا طریقہ, پہننے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا. JUI فے کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے. مولانا صاحب نے کوئی شرائط رکھی ہیں آپ کے سامنے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے تبدیل کریں یا کچھ کریں؟ دیکھیں, طریقہ میرا ابھی بھی پوری زندگی وہی رہے گا. اب میں اپنا سٹائل بدلنے والی نے کبھی سختی نہیں کی. یہ بھی لوگوں کے, اچھا یہ بھی تقریر کا میرا حصہ ہے. یہاں پہ کوئی شرط نہیں ہے پگڑی پہننی ہے, کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 5 ٹائم نمازی ہونا ہے, کوئی شرط نہیں ہے آپ نے داڑھی بڑی رکھنی ہے, کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں, وائٹ پہننے ہیں, صرف آپ نے 8 ٹائم اس طرح رہنا ہے. کوئی شرط نہیں ہے. جمہوریت ہے اس جماعت میں. نماز تو ویسے میں الحمدللہ 5 ٹائم پڑھتا تھا, مجھے تو ایشو نہیں, لیکن ویسے بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے جو یوتھ آئے گی کوئی ان کے لیے شرائط نہیں ہے. جمہوریت ہے, کوئی شرط نہیں رکھی جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک دور شروع ہوا تھا JUI فے کا. مولانا فضل الرحمان کے گھر آتے تھے وہ, ان سے سیاسی مدد مانگتے تھے. ابھی ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور نے کافی بار انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اور آپ نے ایک دھواں دار تقریر کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ پہلے جہاں مولانا صاحب کا بال گرے گا وہاں ہماری جان نکلے گی. تو کیا کہیں گے اگر علی امین گنڈا پور صاحب پھر سے کچھ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں, کس طرح سے جواب دیں؟ دیکھیں, مولانا صاحب نے یہ بھی تو کہا نا کہ ہمارے خاندان نے تو کرنا نہیں سکھایا, ہماری جو طبیعت ہے ہم نے آپ کرنا سیکھیں. دیکھیں, میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں سیاسی شیشے کی لڑائی نہیں لڑوں گا. میرا وعدہ آپ کو کہ میں شیشے پہ, میں نے ابھی آپ کے سامنے میں برا بھلا کہہ دوں تو میری ان کی زبان میں کیا فرق رہے گا. تو ایک تمیز کے دائرے میں ڈسپلن والی جماعت ہے. باقی میں ابھی بھی کہتا ہوں جب مولانا صاحب کا بال گرے گا اب میرا خون گرے گا. اب میرا کہتا ہوں کہ ہماری جان نہیں گرے گی, میرا خون گرے گا. تو بات یہ ہے, میں جب اپنا کہتا ہوں تو میں اپنے عوام کا بھی کہتا ہوں, لیکن ہم نے انہوں نے سیاسی طریقے سے جواب دینا ہے وہ دے رہے ہیں اوپر لیول پہ. تو باقی جب زندگی رہی تو جہاں مولانا صاحب نے کہا تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ ہم جواب دینے کے لیے سیاسی طور, لیکن سیاسی جنگ سیاسی طور پر لڑے گی. میں یہ تو ترنگ یہ وہ شاید کسی جماعتوں میں اسی وجہ سے نہیں گیا کہ وہاں پہ گالم گلوچ کی وجہ سے. میں سیدھی لینگویج والا بند ہوں. یہ شیشے پہ میں ڈلاک شاک میرے سے نہیں مارے جاتے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, وہ کہ میں یہ کروں گا, کل وہ ویڈیو چاڑے آج میں لگاؤں, اس کا فائدہ نہیں ہے جی. سوشل میڈیا پہ ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید فاروق کھوکر نے جمعیت علماء اسلام کو کافی ہیوی فنڈنگ کی ہے, اس وجہ سے مولانا صاحب نے ان کو اپنی پارٹی میں رکھا ہے. اس میں کوئی صداقت ہے؟ میں 1 روپیہ نہیں دیا جی. آپ میڈیا ہے, آپ کو تو پیسے بھی خبر مل جاتی ہے, چیک ہو جاتا ہے, 100 طریقے ہیں. میں 1 روپیہ بھی نہ مجھ سے کسی نے مانگا ہے اور نہ میں نے دیا جی. تو ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جمعیت علماء اسلام کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, یوتھ کو کس طرح سے آپ موٹیویٹ کریں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں آئے, مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کریں؟ تھوڑا یہاں سے جی ہو کے نا, ابھی تو میرے اپنے یہاں پہ شروع ہے, ہمارے قریبی کے علاقے میں ہمارے لوگ, ہمارے علاقے کے لوگ ان کا خوش آمدید کر رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں. یہاں سے ایزی ہو کے پورے پاکستان میں ہم جائیں گے, دورے کریں گے, اس کو کور کریں گے. ہمارے بڑے بڑے جو شورا ہیں, ہمارے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں, سینئرز ہیں جو, وہ سارے جائیں گے. پھر یوتھ کنونشن رکھیں گے, اس میں ہم لوگ ان کو سمجھائیں گے بھائی جان کہ یہاں پہ کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا پگڑی پہنو, کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا یہ کرو, کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا جمہوریت. آپ جو بولنا چاہتے ہیں, جو بات کرنا چاہتے ہیں کریں. لوگوں کے دل سے بات نکالیں گے اگر کوئی ڈر ہے تو. جیسے جو ہی اس جماعت کا نام ہوتا ہے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. میرا تو وہی اسٹائل ہے, وہی حلیہ. میں اتنے اسی اسٹائل سے وہاں بڑی جماعت میں بھی بات کرتا ہوں, الحمدللہ وہ سنتے بھی ہیں. تو سب کو کنونس کریں گے نا جی, سمجھائیں گے کہ بھائی جان نہ ہو کسی کے پیچھے. لیکن خوددارہ ختم نبوت کی حد تک تو شک وہ اور جو ختم نبوت کاری ہیں وہاں چلے جائیں, لیکن اسلامی جماعتوں میں جائیں. جمعیت علماء اسلام فے میں آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جب آپ نے اسٹیج شیئر کیا, اس کے بعد کیا کسی اور سیاسی جماعت نے آپ کو اپروچ کی؟ جس طرح سے نون لیگ کے ساتھ بھی ایک تعلق رہا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا ہے, کوئی اور جماعت نے اس کے بعد رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں؟
جی بعد میں بھی پہلے بھی کیونکہ پتہ تو لگ جاتا ہے. میں نے اعلان کیا تھا, میں نے لکھ دیا تھا کہ مولانا صاحب اس طریقے کو آ رہے ہیں اور میں شامل ہونے لگا ہوں. میری پہلی ویڈیو تھی, پرانی ویڈیو جب لگی تھی تو رابطہ کیا تھا. میرے وہاں پہ وزیر دوست ہیں, منسٹر دوستوں سے میری دوستیاں ہیں. یہ میں نے مولانا صاحب کو بھی کلیئر کیا ہے کہ کل مجھے پتہ لگے, اللہ زندگی دے, زرداری صاحب کے ساتھ میرا اسی طرح تعلق ہے, ہماری نون لیگ سے اسی طرح دوستی ہے, بالکل رابطے میں رہتے ہیں, ہم تو ملاقات بھی کرتے رہتے ہیں. میرے ان سے بات کاٹ رہا ہوں, روز کی میں رات کو ہم گٹھی ہوتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے. آپ کے کزن ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, سینیٹر رہے ہیں سابق, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک ایفیلیشن تھی اور اچھی ایفیلیشن تھی. ان سے آپ نے کوئی مشاورت کی یا وہ مشورہ کیا گیا کہ میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں, یا ان کو بھی ان فیوچر دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں ہیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکر کا بہت بڑا قد ہے سیاسی جی, اس کی بڑی قربانی ہے, اس نے بہت ٹف ٹائم بھی دیکھا ہے. اس نے مصطفیٰ نواز کھوکر نے وزارتوں سے نہ کی, سینٹر سے چھوڑی, یہاں پہ کونسل کی سیٹ کو نہیں چھوڑتا, ہر دفعہ ہمارے علاقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا. دیکھیں مصطفیٰ بھائی کا بہت بڑا قد ہے, ہمارے اس خاندان کے سربراہ وہ ہیں. ابھی بھی کہتا ہوں, میں نے مولانا صاحب کو پتہ ہے, ان کو مولانا صاحب سے پیار بھی بڑا ہے. میں ان کو دعوت کیا دوں گا, وہ سیاسی قد میں میرے سے بہت آگے ہیں, بہت بڑے ہیں. میں نے بالکل جماعت میں آنے سے پہلے ان سے اجازت لی, انہوں نے کہا آپ کا اپنا سیاسی فیصلہ ہے, تو بڑے بھائی ہیں جی وہ. تو ابھی بھی الیکشن میں اللہ نے زندگی دی تو میں مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ کھڑے ہو کے الیکشن لڑوں گا ان کو. اچھا فاروق صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کریں گے کہ آپ کا ایک سماجی بیک گراؤنڈ ہے جی, اپنے حلقے میں, حلقہ احباب آپ کا کافی بڑا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ کافی چھائے رہتے ہیں, سوشل میڈیا کو بھی اسی طرح ساتھ ساتھ چلائیں گے یا سوشل میڈیا کو بریک لگائیں گے, اپنا سٹائل تھوڑا سا چینج کریں گے؟ اب سوشل میڈیا چینج کر دیا جی, سوشل میڈیا کو اب صرف JUI کہ میں پوسٹیں یہ وہ لگا کے, شاید اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آج کل وہ لگا رہا ہوں, صرف ان کی پوسٹیں لگیں گی. اور میں نے بالکل ویسے اس طرح جو آپ دیکھنا, کیونکہ وہاں پہ بہت ایشوز اب شروع ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا بڑا مشکل ہو گیا عزت بچانا, تو وہاں پہ بس ویڈیو لگائی مولانا صاحب, اس حد تک بس یوز ہو رہا ہے. وہ میرا لڑکا یوز کر رہا ہے, پہلے میں خود کرتا تھا, میں نے چھوڑ دیا. اچھا, آج کل نا ایک CCD کا کافی سوچا چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اور CCD ایکشن بھی لے رہی ہے ڈالے لے کے جانے والوں کے خلاف, پروٹوکول رکھنے والوں کے خلاف, اور آپ کا تو اچھا خاصا اسکواڈ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا سڑکوں پہ. تو اب کیا اس کلچر کو لے کے چلیں گے یا CCD سے بچیں گے, کیا کریں گے؟ اپنا جو اسکواڈ ہے وہ چھوڑیں گے, اکیلے گھوما کریں گے, کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کریں؟ نہیں, CCD ایک اچھا محکمہ. میں تو دیکھیں نا, میں خود ہی صبح جب جاتا تھا نا, گزرتا تھا یا کسی جگہ, تو بچے ڈالا لے کے پھیرے ہوتے تھے, گن لے آ رہے ہوتے تھے, ان کو سمجھ نہیں, نیا پیسہ آیا تھا, زمینیں بیچی, پلاٹ بیچے, چلو جیسے بھی اللہ نے ان کو دیا, ان کی اپنی قسمت ہے, وہ باہر گن لے آتے تھے. میری ایک ویڈیو بھی آپ نہیں نکال سکتے جس پہ میرے گارڈ پیچھے بیٹھے ہوں اور گن لے آ رہے ہوں, ٹھیک ہے. باقی جو گورنمنٹ کہے گی مانوں گا, میں گورنمنٹ کے اندر آتا ہوں, میں کوئی بلا گورنمنٹ تو نہیں ہے میری, میں تو پاکستان کو مانتا ہوں, پاکستان گورنمنٹ کو, تو میں اپنے ڈالے ختم کر دیے جی. باقی جی بات سکیورٹی کی, وہ ساتھ ہوتی ہے, لیکن اب اپنے طریقے سے کر دی ہے. بم پروف گاڑی ہے میرے پاس, بم پروف جیکٹ ہے میرے پاس, اپنے طریقے سے اپنی حفاظت تو کرنی ہے. تو باقی ہمارے CCD کو جو کر رہی ہے وہ اچھا کر رہی ہے, میں تو اپریشیٹ کروں مریم نواز جو کام کر رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے میری. دیکھیں ڈروں جب میں کہتا ہوں, یہ اس لفظ میں آتا ہے کہ جب میں غلط کروں نا تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا, اور جب میں صحیح کروں مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا. جب غلط کروں گا تو پکڑا جاؤں گا. چرس میں نہیں بیچتا, پاؤڈر میں نہیں بیچتا, شراب میں نہیں بیچتا, جوا میں نہیں کراتا, زنا میں نہیں کرواتا, غور بیتوان میں نہیں کراتا, ڈکیتوں کا ساتھ میں نہیں دیتا, پاؤڈر نہیں بیچتا, اپنے علاقے میں غلط کام نہیں ہونے دیتا. تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے جی؟ میں پاکستانی ہوں, میں بے وطن پاکستانی ہوں. تو پاکستان ہمارا ملک ہے جی, جس یہاں پہ ہم کھلے دل سے رہتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ تھے فاروق کھوکر جن کی آپ نے گفتگو سنی. سیاست میں آ چکے ہیں باقاعدہ طور پر, اور جمعیت علماء اسلام فے کو انہوں نے اپنی پہلی سیاسی جماعت جو ہے وہ چنا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تاحیات وہ جمعیت علماء اسلام فے میں ہی رہیں گے, اور اس ویژن کے ساتھ اس جماعت میں آئے ہیں کہ نوجوانوں کو جمعیت علماء اسلام میں شامل کریں جتنا زیادہ ہو سکے, اور اس کو پروموٹ کریں, اور جمعیت علماء اسلام فے کو پاکستان کی نمبر 1 جماعت رکھنے کا یہ ویژن رکھتے ہیں. جی